آج میں آپ کو پاکستان کا پہلا آرگینک ولیج دکھانے لگا ہوں۔ یہ ایک ایسا آرگینک ولیج ہے جہاں پر آج تک نہ تو کوئی موٹر سائیکل گئی ہے اور نہ ہی کوئی گاڑی گئی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مطاہر گل آپ کو سنو پنجاب کے پلیٹ فارم سے منفرد چیزیں جو پاکستان کی ہیں، جو ہماری ثقافت ہے، اور خاص طور پر جو پنجاب اور لاہور میں چیزیں ہیں وہ آپ کو ہم دکھاتے رہتے ہیں، جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں دکھائی ہوتی۔ پنجاب کی لاہور میں جتنی بھی پرانی بلڈنگز ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو پاکستان کا پہلا آرگینک ولیج دکھانے لگا ہوں، جس کی سب سے خاص بات یہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں، دکھانا تو نہیں لگا۔ جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں آج تک 2024 آ گیا ہے، آج تک وہاں پر نہ تو کوئی بائک گئی ہے اور نہ ہی کوئی گاڑی وہاں تک جا سکی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نانسک، جو کہ سکردو میں ہے۔ یہ ایک ایسا آرگینک ولیج ہے جہاں پر آج تک نہ تو کوئی موٹر سائیکل گئی ہے اور نہ ہی کوئی گاڑی گئی ہے۔ تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کیسے جایا جائے گا اگر یہاں تک آج تک کوئی گاڑی اور بائک نہیں گئی۔ یہاں پر صرف اور صرف آپ اپنے ٹانگوں پر چل کے جا سکتے ہیں، اپنے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے آپ نانسک جا سکتے ہیں، جو کہ سکردو میں آرگینک ولیج ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو لاہور میں ایک ایسا آرگینک ولیج تھا جہاں پر سب کچھ آرگینک تھا اور ان کا دعویٰ تھا، اور وہاں پہ واقعی 100% ہر چیز آرگینک تھی۔ اور آج نانسک کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نانسک سکردو میں واقع ہے۔ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جو اپنی خوبصورتی اور قدرتی ماحول کی وجہ سے بہت منفرد ہے، اور یہاں کی جو زندگی ہے وہ بہت سادہ ہے۔ جو وہاں پر رہائش پذیر لوگ ہیں وہ ایک بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس گاؤں کی جو سب سے خاص بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہاں پر کوئی بائک اور گاڑی آج تک نہیں گئی۔ تو پھر نانسک کیسے جایا جائے، نانسک کا راستہ کیسے ہے؟ نانسک تک پہنچنے کے لیے آپ کو 30 منٹ کا، یہ ایک جوان شخص کے لیے میں بتا رہا ہوں، 30 منٹ کا پیدل سفر کرنا پڑے گا، پھر آپ جا کر نانسک پہنچیں گے اپنے پیروں پر۔ اور یہ راستہ ایک پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہے، ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہے اس کے اندر سے، اس پر مشتمل ہے، اور یہاں ایک نہایت دلکش منظر ہے، اور جو چیزیں آپ کا استقبال کرتی ہیں ان کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ آپ کا وہاں پر استقبال کرتے ہیں۔ سرسبز بڑے بڑے پہاڑ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جھرنے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات جو پرندے چہچہاتے ہیں، جو بولتے ہیں، پرندوں کی آواز وہ آپ کا استقبال کرتی ہے وہاں پر۔ اور جب آپ نانسک جائیں گے، اور یقین کریں یہ جو آپ پیدل سفر کریں گے یہ ان لوگوں کے لیے بہت منفرد ہوگا جو کہ ٹریکنگ کے شوقین ہیں، جو پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، ان کو فریش ایئر چاہیے ہوتی ہے۔ ٹریکنگ والے حضرات کے لیے جو نانسک کا جو یہ سفر ہے پیدل چلنے والا، سکردو والا، یہ بہت ہی دلکش ہونے والا ہے، اور یہ ایک ایڈونچر ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، 30 منٹ کا پیدل سفر کریں گے، اور ایک جو فطرت ہوگی وہ آپ اس کے بالکل قریب ہوں گے، کہ بالکل قدرتی ماحول آپ کو وہاں پر ملے گا۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، اس کا جو قدرتی ماحول وہاں پر جس طریقے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک سب سے یہاں پر تو نہ قریب کوئی فیکٹری ایریا ہے، نہ یہاں کوئی ٹرانسپورٹیشن جاتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز یہاں پر نہیں جاتی، اس لیے جو اس کی ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ سرسبز ہے، کوئی اس کے اندر آلودگی نہیں ہے، بالکل آلودگی سے پاک ہے۔ اور ایک طرف دریا دلکش مناظر اپنے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو بلند بلند پہاڑ نظر آئیں گے، اور ایک طرف پرندے گنگنا رہے ہوں گے، اور ایک فریش آسمان آپ کے سامنے ہوگا۔ تو کیوں ہی یہ آپ کو ایک سکون کا منظر پیش کرے گا، ادھر جا کے جب آپ جائیں گے تو آپ کا واپس آنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہے، کیونکہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے تو سگنلز بھی وہاں پر نہیں ہوں گے، اور موبائل جیسی جو آفت ہم شہریوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ لوگ اس سے بھی دور ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص ان کے گاؤں جاتا ہے تو وہ اس کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، کھانا شانا کھلاتے ہیں، اس کو ایک اچھا ماحول دیتے ہیں، اور پھر اس کو پورے اپنے آرگینک ولیج نانسک کا وزٹ کرواتے ہیں۔ اور یہاں پر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں، جو پھل اور فروٹ اگائے جاتے ہیں، وہ بھی آرگینک طریقے سے اگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو نہ تو کوئی بور کا پانی ہے، نہ کوئی زمین کا پانی ہے، نہ کوئی موٹر سے پانی آنا ہے، بلکہ
پہاڑوں کے جو برف پگھلتی ہے جسے ہم چشمے کہتے ہیں، جھرنے کہتے ہیں، اس پانی کی مدد سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو اگاتے ہیں اور پھر بالکل آرگینک طریقے سے اس کو کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں نہ۔ اور ایک جانب آپ کو پتہ ہے کہ نانسک دریائے سندھ بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے، اور رات کے وقت بھی وہاں پر ایک بہت دلکش منظر ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دریا آپ کے ساتھ سے گزر رہا ہے، اوپر تاروں سے بھرا ہوا خوبصورت سا آسمان اور بالکل سکون، چاروں طرف اندھیرا، اور آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ساری زندگی کی ٹینشنز، دکھ درد بھول کے انسان جو اپنے ویکیشنز ہے وہ اس نانسک آرگینک ولیج جو کہ سکردو میں ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ جب میں نے یہ اس بارے میں پڑھا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر آپ اپنے ویکیشنز بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں، جہاں پر مشینری، ٹرانسپورٹیشن، گاڑیوں کی ہارن یا ٹریفک جس طرح لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، ادھر آپ کو دور دور تک کوئی آواز نہیں نظر آئے گی، بس آپ ہوں گے، فطرت ہوگی، قدرت ہوگی اور آپ کا سکون ہوگا۔ جب بھی آپ سکردو جائیں تو نانسک ولیج جو آرگینک ولیج ہے اس کا وزٹ لازمی کریں، جس طرح میں نے بتایا انشاءاللہ آپ اس سے بہتر ہی وہاں پر چیزیں پائیں گے۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔